السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی شادی کے لیے میں نے اپنے سونے کے کنگن فروخت کر دیے، گھر کا کچھ قیمتی سامان بھی بیچ دیا، یہاں تک کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچا۔ میں نے پائی پائی جوڑ کر بیٹی کا عالیشان جہیز تیار کیا تاکہ اس کے سسرال میں عزت ہو، کیونکہ اس کے سسرال والے کافی امیر لوگ تھے۔ مگر شادی کے 15 دن بعد جب میں بیٹی سے ملنے گھر نہ آئی تو میں نے خود ہی اس کے سسرال پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ میری بیٹی تو گاڑیاں دھونے کا کام میں جھاڑو لے کر جلدی جلدی برآمدے کی صفائی کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میری نظر گھڑی کی سوئیوں پر بھی تھی جو آج بہت تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ جمیلہ نے مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ اماں کیوں پریشان ہوتی ہو، یہ سب میں کر لوں گی۔ میں نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری بیٹی آج صحن پوری طرح چمکنا چاہیے، ہمارا گھر چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح لیکن ہمارا سلیقہ نظر آنا چاہیے۔ جمیلہ میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایسا بھی کیا ہونے والا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی بھی میرے لیے کئی رشتے آئے ہیں، لیکن تم نے کبھی اتنا زیادہ اہتمام نہ کیا۔ آج تو تم خود گھر کا ایک ایک کونا چمکانے میں لگی ہو، پھر باورچی خانہ بھی چیزوں سے بھر دیا ہے۔ ایسے بھی کون سے خاص لوگ آ رہے ہیں؟ میں نے بالٹی اٹھا کر صحن میں پانی ڈالا اور وائپر اٹھا کر جمیلہ سے بولی کہ یوں سمجھ لو کہ آج گھر کے ساتھ ساتھ تمہاری قسمت بھی چمکنے والی ہے، فراز صاحب کے گھر سے رشتہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر جمیلہ پوری طرح چونکی، حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ماموں کے جو مالک ہیں؟ فراز صاحب؟ آپ ان کی بات کر رہی ہیں جن کے گھر ماموں پہلے ڈرائیور تھے اور جنہوں نے کئی بار ہمارے گھر راشن بھی بھجوایا تھا؟ جمیلہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تو میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، فراز صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ آج تک میں یہ سمجھتی آئی تھی کہ وہ ہمیں غریب سمجھنے کی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ دراصل وہ تو تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کر چکے ہیں، اس لیے ہماری اتنی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے تیزی سے وائپر لگانا شروع کر دیا اور جمیلہ پیچھے سے پوچھ کر پانی سکھانے لگی، ساتھ ساتھ نہ جانے کون کون سے سوال پوچھنے لگی کہ اماں وہ اتنے امیر لوگ ہیں، ان کا تو اتنا عالیشان سا بنگلہ ہے، انہیں بھلا ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے جو وہ اپنے بیٹے کی شادی ہم جیسے غریبوں میں کریں گے؟ میں نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں ایک چاند کا ٹکڑا اور فراز صاحب اسی چاند کے ٹکڑے کے لیے آ رہے ہیں۔ میری بات پر جمیلہ ایک دم سے شرما گئی۔ میں نے بہت محبت سے اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا جو میری زندگی کے میری شوہر رمیز کے انتقال کے بعد جمیلہ ہی میری زندگی کا محور بن چکی تھی، میری سانسیں اس سے جڑی ہوئی تھی۔ میں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی نہیں کی کہ جمیلہ کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ نہ پڑ جائے۔ میں نے اسے اچھے اسکول میں پڑھایا لکھایا، خود 10 جگہ نوکری کی، لیکن جمیلہ کی کسی خواہش کو کبھی رد نہ کیا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات فوراً پوری کی۔ مجھے بس ساری زندگی یہی فکر رہی کہ جمیلہ کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح دکھ تکلیف نہ برداشت کرے، وہ ایک عالیشان زندگی ملے۔ میری بیٹی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ایک نیک دل کی مالک بھی تھی، ہر کسی کی مدد کرتی، سب کا خیال رکھتی۔ ہمارے اپنے حالات اچھے نہ تھے، لیکن میری بیٹی کبھی دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری تو وہ آنکھوں کا تارا تھی، اس لیے جب وہ جوان ہوئی تو میں ہر وقت جائے نماز بچھا کر خدا کے آگے پیش ہو جاتی اور دعا مانگنے کہ اللہ میری بیٹی کے لیے کسی بڑے اور امیر گھرانے کا رشتہ آئے تاکہ وہ کسی غریبی کی زندگی سے نکل جائے جہاں 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل تھی۔ اور لگتا تھا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی۔ فراز صاحب میرے بڑے بھائی کے مالک تھے۔ جب میں بیوہ ہوئی تو اس وقت میری بیٹی جمیلہ 10 سال کی تھی۔ فراز صاحب کو یہ بات میرے بھائی سے پتہ چلی تھی کہ میں بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اس دن وہ خود ہمارے گھر آئے، انہوں نے نہ صرف جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا بلکہ ہمارے خرچے وغیرہ کا بھی کچھ انتظام کیا تھا۔ اکثر ہی ان کا ملازم آ کر ہمیں بہت کچھ دے کر چلا جایا کرتا تھا، عیدوں کے موقع پر بھی وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ سوالی بن کر ہمارے دروازے پر آ جائیں گے۔ 2 دن پہلے شام کے وقت فراز صاحب کا
ملازم آیا تھا اور اس نے آ کر بتایا تھا کہ فراز صاحب اور ان کی بیوی ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کہ کبھی ان کی بیوی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے ملازم سے زبردستی پوچھا کہ وہ لوگ کیوں آنا چاہتے ہیں۔ تب بڑی مشکل سے ملازم نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ وہ جمیلہ کے لیے رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ ان کا ملازم کافی سالوں سے ہمارے گھر آ رہا تھا، اس لیے وہ جمیلہ کو بھی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ کہنے لگا کہ صاحب جی نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے جمیلہ کو پسند کیا ہے۔ یہ سن کر حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے میرے تاثرات تو دیکھے، کہنے لگا کہ اتنے بڑے لوگوں میں بچی کا رشتہ نہ کرنا، اپنی جنسیوں میں ہی شادی کرنا، بچی خوش رہے گی۔ ملازم کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے گھر کا رشتہ آ رہا ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی اپنے جنسوں میں کرنے کا کوئی میں نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ اگر یہی رشتہ اس کی بیٹی کے لیے آ جاتا تو وہ فوراً حامی بھر لیتا، لیکن رشتہ میری بیٹی کے لیے آ رہا ہے تو شاید اس کے لیے وہ جل رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فون ملایا اور بتایا کہ اس کے مالک اور مالکن ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ تو بھائی کہنے لگتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مدد کرنے کا کوئی ارادہ ہو، ویسے بھی وہ اپنی اولاد کے نام کا صدقہ دیتے رہتے ہیں۔ بھائی کی بات سن کر میں نے سوچا کہ بھائی کا جمیلہ کے رشتے کی بات بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ بھابھی کو آگ لگ جائے گی۔ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ میری بیٹی کسی بڑے گھر میں جائے، کیونکہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری بھابھی نے کبھی بھائی کو ہماری مدد نہ کرنے دی۔ بھائی ہمارے دروازے پر آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ کبھی کبھار ہم دونوں ایک دوسرے سے فون پر بات کر لیتے تھے تو اس پر بھی بھابھی جھگڑا کر دیتی تھی۔ اب اگر بھابھی کو یہ پتہ چل جاتا کہ بھائی کے مالک اپنے بیٹے کے لیے میری جمیلہ کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے کہرام مچا دینا تھا، طرح طرح کے الزام لگانے تھے۔ بس یہی سوچ کر میں نے بھائی کو اس رشتے کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے فراز صاحب رشتہ مانگ لیں تو پھر میں خود بھائی کو بتا دوں گی، اور میں نے تیاریاں شروع کر دی۔ خود ایک ایک کونا چمکایا تو چھوٹے سے ڈرائنگ روم کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ جمیلہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ رشتہ کس کا آ رہا ہے۔ پھر جب میں نے اسے بتایا تو نہ صرف وہ حیران ہوئی بلکہ اس کا چہرہ چاندنی کی طرح چمک اٹھا۔ وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ یقیناً ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی شادی کو لے کر بڑے ارمان تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خوب دعائیں دی اور پھر سب سے قیمتی جوڑا نکال کر اسے پہنایا، جو میری نظر میں تو قیمتی تھا۔ اسے خوب تیار کیا اور واقعی ہی حسین لگ رہی تھی۔ پھر شام 6 بجے کے قریب فراز صاحب اور ان کی بیوی ثانیہ صاحبہ تشریف لے کر آئی۔ میں نے انہیں بہت عزت دی، ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ان دونوں کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کی طرف۔ فراز صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا بیٹا بہت سیدھا سادہ شریف سا لڑکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی بھی کسی شریف سی لڑکی سے ہو۔ ہماری سوسائٹی میں تو لڑکیاں بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی ہیں، لیکن میرے بیٹے کو ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اسے جمیلہ جیسی لڑکیاں پسند ہیں، اس لیے میں جمیلہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر فراز صاحب نے اپنے بیٹے ابراہیم کا رشتہ جمیلہ کے لیے مانگ لیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حالانکہ نوکر یہ بات پہلے بتا چکا تھا، لیکن پھر بھی دل میں کہیں وسوسے تھے کہ کیا پتہ اسے صحیح علم نہ ہو۔ مگر اب جب فراز صاحب نے اپنے منہ سے جمیلہ کا رشتہ مانگا تو میرے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے روتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف میری ساری زندگی مجھ پر احسان کیا بلکہ میری بیٹی کے لیے اتنا سوچا۔ فراز صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ جمیلہ پیاری بچی ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہمیں نہ ہی جہیز چاہیے اور نہ کچھ اور، آپ بس اسے رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ اور اس کا لہجہ بھی کافی اچھا تھا، اور اسی بات نے مجھے تسلی دی تھی کہ فراز صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے رخصتی کی بات کی تھی، اور یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ میں نے کہا کہ مجھے تیاری کے لیے وقت دیں، جمیلہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ اسے رخصت کر دیجیے گے، اور خود ہی ایک ہفتے بعد کی تاریخ پکی کر کے چلے گئے۔ تو پہلے ہی ان کے سانوں تلے دبی تھی، آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ جاتے جاتے انہوں نے ہزاروں روپے بھی یہ کہہ کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے کہ اس سے شادی کی تیاری کر لو، لیکن وہ پیسے میں نے انہیں واپس کر دیے۔ میں نے ساری زندگی ان کا احسان لیا تھا، اب بیٹی کو ان کے گھر رخصت کرتے ہوئے
میں مزید ان کا احسان لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ فراز صاحب برا نہ مانیے گا، لیکن میں اپنی بیٹی کو خود سے رخصت کرنا چاہتی ہوں، اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ جیسے آپ کی مرضی، ہمیں تو آپ بس اپنی بیٹی پسند کرتے ہیں۔ ان کے جملے سے گلے لگ گئی، کیونکہ اس کے نصیب کھل گئے تھے۔ فراز صاحب اور اس کی بیوی اتنی بڑی گاڑی میں آئے تھے کہ محلے کے بچے دیوانے ہو گئے تھے۔ ان کی گاڑی کے جانے کے بعد گلی میں شور مچ گیا تھا، سارے بچے شور مچاتے گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ پڑوسن ہمارے گھر چلی آئی۔ یہ بڑے صاحب تمہارے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ وہ تجسس سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی فخر سے سینہ چوڑا کیا اور بتایا کہ وہ جمیلہ کا رشتہ لائے تھے۔ یہ سن کر پڑوسن ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کیا، جس نے بھی سنا وہ حیران تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر سے جمیلہ کا رشتہ آ گیا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، مگر پھر دھیرے دھیرے سب کو یقین آنے لگا، اور ہر کوئی حیرت اور رشک کرنے لگا۔ فراز صاحب کے جانے کے بعد میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر اپنی شادی کا جوڑا نکال کر بیٹھ گئی۔ جمیلہ کو دکھانے لگی کہ اس کے ابا نے میرے لیے کیسا جوڑا بنوایا تھا۔ میرا جوڑا دیکھتے ہوئے جمیلہ کہنے لگی کہ اماں ماموں کو بھی بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں فراز صاحب سے پتہ چلے اور وہ ناراض ہو جائے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ اگر بھائی کو بتاؤں گی تو تمہاری ممانی کو مرچی لگ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ توڑوانے کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر انہوں نے تمہارے ماموں کو مجبور کیا تو کہیں وہ فراز صاحب کو جا کر کوئی اور الٹی سیدھی بات نہ کہہ دیں۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہاری ممانی کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، وہ کیوں چاہیں گی کہ ان کے ہوتے ہوئے تم فراز صاحب کے بیٹے کے ساتھ رخصت ہو جاؤ؟ مگر جمیلہ اصرار کرنے لگی، کیونکہ اسے اپنے ماموں سے بڑی محبت تھی۔ اس لیے میں نے بھائی کو فون ملایا اور انہیں بتایا کہ فراز صاحب اپنے بڑے بیٹے ابراہیم کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور میں نے رشتہ پکا کر دیا، اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ سن کر بھائی کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ کم سے کم مشورہ تو کر لیتی، تم کس نے کہا تھا کہ بیٹی کا ہاتھ یوں ہی اچانک کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دو؟ تم نے کیوں رشتے کی حامی بھری؟ بھائی کا لہجہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے پوچھا، ایسی کیا برائی ہے ابراہیم بھائی میں جو آپ کو انکار کر رہے ہیں؟ بھائی کہنے لگے کہ تم نے صرف ان کی دولت دیکھی اور کچھ نہیں، مانا کہ انہوں نے ساری زندگی تم پر احسان کیا ہے، لیکن یہ جمیلہ تمہاری بیٹی ہے، اس کا رشتہ کرنے سے پہلے تمہیں اچھی طرح سے سوچنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ اور کہتے، بھابھی نے ان کے ہاتھ سے فون لے لیا اور کہنے لگی کہ بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے، اچھی طرح سے جانتی ہوں تم ہی فراز صاحب کو اس رشتے کے لیے کہا ہوگا۔ اب اپنی مرضی سے رشتہ طے کر لیا ہے نا، تو اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دو، ہمیں بتلانے یا بلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ آئیں گے۔ بھابھی نے 2 4 جلی کٹی سنائی اور فون کاٹ دیا۔ میری اور بھائی کی بات ادھوری رہ گئی۔ فون بند کر کے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جمیلہ کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگی کہ اماں ماموں کا ناراض ہونا بنتا ہے، آپ نے انہیں پہلے اس سے ذکر نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر ماموں کو کوئی تشویش ہے تو آپ اچھی طرح معلومات کر لیں۔ میں نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ بھابھی تو ہم سے ہمیشہ سے جلتی رہتی ہے۔ شاید بھائی کو بھی یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو کہ تم ان کے مالک کے گھر کی بہو بن گئی ہو، اسی لیے تم فکر نہ کرو۔ میں فراز بھائی کو سالوں سے جانتی ہوں، وہ بہت نیک اور اچھے انسان ہیں، غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، ایسے لوگ بھلا کسی کو برا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ اگلے ہی دن میں نے جمیلہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرے ٹرنک میں کوئی 2 باریک باریک سونے کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ جو میں نے جوانی کے دنوں کی تھی۔ جمیلہ کے ابا نے مجھے منہ دکھائی میں دی تھی اور یہ ان کی آخری نشانی تھی۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کر رکھا تھا، لیکن اب بات جمیلہ کی رخصتی کی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے وہ چوڑیاں نکالی اور کچھ نہ بتایا اور بازار چلی گئی۔ 50,000 میں وہ 2 چوڑیاں فروخت ہو گئی۔ انہیں بیچ کر میں نے جمیلہ کے جہیز کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور پھر گھر آ کے کچھ چیزیں بیچ کر میں نے تھوڑی بہت چیزیں لے لی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کروں، اور وہ اتنے بڑے گھر جا رہی ہے، ان کے شان نہیں تو، لیکن ہماری حیثیت کے مطابق جو مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی تھا، بس اس لیے میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، سونے کی چوڑیاں اور پرانا ٹی وی اور گھر کے کچھ پرانی چیزیں۔ جو پیسے ہاتھ آئے ان سب سے میں نے جمیلہ کا جہیز تیار کیا
اور ایک ہفتے بعد دھوم دھام سے اسے رخصت کیا۔ بڑی سی گاڑی میں بارات آئی تھی، 3-4 ہی لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ ابراہیم کو میں نے تصویروں میں دیکھ رکھا تھا، نکاح والے دن تک تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ لمبا، اونچا، چوڑا، بڑا خوبصورت سا لڑکا تھا۔ جسے کسی نے بھی ابراہیم اور جمیلہ کو ایک ساتھ دیکھا وہ ان کی قسمت پر اشک کرنے لگے۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری یتیم بیٹی کی بھاگ ایسے کھل گئے۔ اور پھر میں نے جمیلہ کو رخصت کر دیا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میرا گھر بالکل ویران ہو گیا۔ میری اکلوتی بیٹی اس گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میرے دل کو سکون تھا کہ میں نے اسے ایک اچھے بڑے گھر میں رخصت کیا ہے۔ خوبصورت اور جوان مرد اس کا ہمسفر بنا، وہ میری جیسی تکلیفیں نہیں اٹھائے گی۔ میں نے سونے لیٹی تو برابر والی خالی چارپائی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کتنے ہی جذبات اپنے دل میں چھپا رکھے تھے۔ جمیلہ صرف 10 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ میں جمیلہ کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری دوسری شادی کی وجہ سے جمیلہ کی زندگی پر اثر پڑے۔ میں نے کتنا مشکل وقت دیکھ کر بھائی میری مدد نہیں کر سکتے تھے، بھابھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں ہم کئی دن بھوک اور فاقوں کے عالم میں گزارا کرتے تھے۔ پھر بھائی کے مالک کو میری بیوگی کا علم ہوا تو انہوں نے ہماری مدد کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی ہزاروں ضروریات ایسی تھیں کہ جن کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کر لی۔ میں 10 سالہ جمیلہ کو اسکول چھوڑتے ہوئے خود نوکری پر چلی جاتی، پڑوسن اسے واپس لے آتی، میرے واپس آنے تک وہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ مشکل سے زندگی تک کانٹوں پر چل رہی تھی، اور اب جا کے میری جمیلہ کے نصیب سنور گئے تھے۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ میں نے دن رات دعاؤں میں اس کے لیے ایک بڑے اور امیر گھر کا رشتہ مانگا۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے اپنے شوہر کے آگے سرخرو ہو گئی ہوں۔ تصور کے پردے میں میرے شوہر کا سایہ لہرا رہا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ پھر اگلے دن میں رسم کے مطابق جمیلہ کو لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن فراز صاحب کی بیوی کا خود ہی فون آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ جمیلہ 10 دن کے لیے گھومنے جا رہی ہے، اس لیے ابھی وہ گھر نہیں آئے گی اور ولیمہ بھی ابھی نہیں ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہونا، ہم اسے ہنی مون کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میں اور خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میری جمیلہ سے بات کروا دیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو پیکنگ وغیرہ میں مصروف ہے، فارغ ہوگی تو خود فون کر لے گی، اور اگر نہ کر سکی تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ نکل گئی ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سارے محلے کو بھی بتایا کہ میری بیٹی تو گھومنے پھرنے گئی ہے، اس کا شوہر اسے ہنی مون پر لے گیا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن جمیلہ کے بغیر زندگی بوجھ کی طرح گزارنے لگی۔ میں ہر وقت بس دو خالی دیوار کو تکتی رہتی اور جمیلہ کو یاد کرتی رہتی۔ ہنسی میرے گھر میں گونجا کرتی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، مگر یہ سوچ کر اپنے نصیب کہ سمجھا لیا کہ وہ ہنی مون پر ہے اور بہت خوش ہے، جب واپس لوٹے گی تو خود میرے پاس آئے گی۔ لیکن دن گزرتے گئے اور دن کے بعد 14، 12 اور 15 ہو گئے۔ 15ویں دن میرے دل کو برداشت نہ ہوا کہ بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ اس کے سسرال فون کیا تو کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ خود ہی جا کر پتہ کرتی ہوں۔ گھر آ کر جمیلہ گئی تو میں نے اس کے ساس سسر سے خیر خیریت لے لوں گی، اور یہی سوچ کر میں اس کے سسرال پہنچ گئی۔ چوکیدار کو میں نے بتایا کہ میں فراز صاحب سے ملنے آئی ہوں، تو اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میری اکلوتی بیٹی جمیلہ جس حال میں تھی وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے انتہائی پرانا بوسیدہ سا جوڑا پہن رکھا تھا اور کمر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں پائپ اٹھایا تھا اور گاڑیاں دھونے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چونک گئی، جبکہ میں ہکا بکا سی اس حالت میں دیکھتی رہی۔ خود ہی پانی کا پائپ پھینک کر میرے پاس آ گئی، میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ اماں آپ اچانک کیسے آ گئی؟ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور کہیں سے بھی اس گھر کی بہو نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حال تو نوکرانیوں سے بھی برا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ جمیلہ یہ کیا حال ہو تمہارا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، پھر آہستگی سے کہنے لگے کہ کچھ نہیں اماں، ابراہیم کی گاڑی دھو رہی ہوں۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم کیوں دھو رہی ہو؟ ملازم کہاں ہے؟ اور یہ تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ ابھی تو تمہاری شادی کو 15 دن بھی نہیں ہوئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گارڈن میں لگی بینچ پر لے کر جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ اماں پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اپنی خوشی سے یہ کام کر رہی ہوں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے غصے میں کہا کہ تم سے ملنے آئی ہوں، 15 دن ہو گئے تمہیں رخصت ہوئے، تم پلٹ کر نہیں آئی، نہ ہی کوئی خیر خیریت سنائی،
نہ مجھے فون کیا۔ کس قدر پریشان تھی تمہیں اندازہ ہے؟ جمیلہ کہنے لگی کہ بس اماں، گھر کے کاموں میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا سارے کام تم ہی کرتی ہو، ملازم نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں اماں، ملازم تو تھے لیکن مجھے ملازموں کا کام پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے خود آنٹی سے کہا کہ انہیں نکال دے۔ ویسے بھی مجھے تو کام کاج کرنے کی عادت ہے۔ جمیلہ کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ صاف جھوٹ بول رہی ہے۔ جمیلہ کی باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں نے ہمیشہ دعا کی کہ تمہاری شادی کسی بڑے گھر میں ہو، تم راج کرو، اور تم نے اپنا ہی یہ خلیہ بنا لیا۔ جمیلہ نے ایک افسوس بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ کاش ماں آپ دعا کرتی کہ میری شادی کسی اچھے انسان سے ہو، کسی اچھے خاندان میں ہو، نہ کہ اونچے خاندان میں۔ جمیلہ کی بات سن کر میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے بازو پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر رونے لگی، اور روتے ہوئے جو کچھ اس نے مجھے بتایا اور میری جان نکل گئی۔ کافی تھا کہ وہ کہنے لگی کہ اماں انہیں بہو نہیں ملازمہ چاہیے تھی، مفت کی ملازمہ جو ان کے بیٹے کی بیوی بن کر ان کی زیادتیوں کو بھی برداشت کرتی اور مفت میں گھر کا کام کاج بھی کر دیتی۔ ابراہیم ذہنی مریض ہے، بظاہر تو وہ بہت اچھے اور جوان مرد ہیں، لیکن انہیں دورے پڑتے ہیں، اور جب انہیں دورہ پڑتا ہے وہ مجھے مارتے پیٹتے ہیں، میرے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ ان کے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان کی دونوں بیویاں ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، اس لیے اب کی بار فراز صاحب نے مجھ جیسی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کے ظلم و زیادتیاں سہ سکوں۔ ان کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہے جسے صحیح اور غلط کا علم نہیں، اور وہ بس جنون کی حد تک پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے اس سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ساری رات میں اس کی اذیت برداشت کرتی ہوں اور سارا دن اس بنگلے میں کام کرتی ہوں۔ پھر مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو یہ سب بتا سکتی، آپ نے پہلے ہی ساری زندگی بہت دکھے دیکھے ہیں، اس لیے میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ شاید یہی میری قسمت ہے اور مجھے قبول ہے۔ اب آپ واپس چلی جائیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر جمیلہ رونے لگی تھی اور میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے جمیلہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کھینچتی ہوئی بنگلے کے اندر لے گئی۔ فراز صاحب اندر بیٹھے کچھ حساب کتاب کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر چونک اٹھے۔ میں نے جمیلہ کو لے کر ان کے آگے کھڑا کر دیا۔ غصہ میرے سر پر سوار تھا۔ میں نے نفرت سے پوچھا کہ آپ نے میری بیٹی کا یہ حال کیا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن بے شرم اور بے غیرت نہیں ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے مانگا تھا، اسے خریدا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کا آپ کا بیٹا نفسیاتی مریض ہے تو اسے کسی نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرواتے۔ میری بیٹی اتنی فالتو نہیں کہ آپ جسے رخصت کروا کر یہاں لے آئے ہیں۔ میری بات سن کر فراز صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ساری زندگی ہم نے تم پر احسان کیے ہیں، بدلے میں اگر تمہاری بیٹی ہمارے بچے کا خیال رکھے گی تو کیا چلا جائے گا؟ فراز صاحب کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اس کی صورت دولت اور اچھائی دیکھی تھی، اس کا دوسرا رخ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو اچھا گھر مل گیا ہے، ہر وقت اچھا کھانے کو میسر ہے، تھوڑا بہت کار کا کام کر دیتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے غصے میں کہا کہ اور وہ جو آپ کا پاگل بیٹا میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر فراز صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے جمیلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ واپس گھر لے آئی۔ فراز صاحب مجھے روکتے رہے لیکن اب میں اپنی بیٹی کو اس جگہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جمیلہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے، پاس پڑوس والوں کو کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے جمیلہ کو کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ پھر میں نے جمیلہ کو گھر لا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے کہ میں نے امیر گھرانے میں تمہاری شادی کی اور معلومات نہیں نکلوائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے تمہیں اس آگ میں جھونک دوں۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آدھی ادھوری دعا مانگی، بڑا گھر مانگا لیکن اچھے لوگ نہیں مانگے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب میں مزید تمہیں اس گھر میں نہیں بھیجوں گی۔ ہمارے محلے میں ہی ایک وکیل رہتا تھا، میں نے اس سے بات کی اور خلا کے کاغذات بنوائے اور خود جا کر فراز صاحب کے منہ پر مار کر آئی۔ فراز صاحب کو اپنی بدنامی کا ڈر تھا کیونکہ ان کے بیٹے کے نفسیاتی پن کے بارے میں ان کی سوسائٹی کے لوگ نہیں جانتے تھے،
اس لیے انہوں نے خاموشی سے اپنے بیٹے سے خلا کے کاغذات پر دستخط کروا دیے۔ البتہ وہ اپنی ساری زندگی کے لیے کسی احسان جتاتے رہے کہ میں خاموشی سے سنتی چلی گئی، ان کے خلاف زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس اپنی بیٹی کو ان کے جنگل سے آزاد کروا سکتی تھی۔ محلے والوں نے میری ہنسی اڑائی اور تماشا بنایا، میری بیٹی کے زخموں کو ادھیڑا، پھر میں نے اپنے کان بند کر لیے، بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ کسی کی بات نہ سننا۔ لوگوں کے ڈر اور سوسائٹی کے پریشر میں آ کر اپنی بیٹی کی ساری زندگی ایک جہنم میں نہیں بنا سکتی۔ بہت ہی نیک اور سادہ ہے، اس لیے تو پھر کوئی نہ کوئی رشتہ ہی آ جائے گا، نہیں تو میں ساری زندگی اسے اپنے گھر بٹھا لوں گی، لیکن اسے کسی ایسے انسان کے حوالے نہیں کروں گی جو اس کے قابل نہ ہو۔ آپ لوگ بتائیں کہ اب میں نے درست فیصلہ کیا، مجھے اپنی بیٹی کے ابراہیم جسے مرد کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا، یا پھر میں نے اسے واپس لا کر ایک درست فیصلہ کیا؟ ایک ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، ہمارے آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔